ہم لوگ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، اور اصول فقہ یہ بہت ہی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر مسائل فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں۔ اصول یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر فقہ کو سمجھنا موقوف ہے، اور جن کی بنیاد پر مسائل طے ہوتے ہیں اور ان کے احکام طے ہوتے ہیں، ان پر احکام لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اصول فقہ میں اب تک ہم جو ابتدائی باتیں ہیں وہی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے حکم کے بارے میں پڑھا کہ حکم کی تعریف کیا ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد حکم کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھی، حکم کی جو قسمیں ہیں ہم نے وہ پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ الاحکام الشرعیہ اور الاحکام وضعیہ یہ احکام کی قسمیں ہیں۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک الاحکام الشرعیہ اور دوسری الاحکام وضعیہ۔ پھر احکام الشرعیہ کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں، اس کے بعد ہم الاحکام الوضعیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ احکام وضعیہ وہ علامتیں ہیں جو شارع نے، وہ چیزیں ہیں جسے شارع نے علامتوں کے طور پر کسی چیز کے ثبوت یا اس کے انتفاع یا اس کے نفوذ یا اس کے الغاء، کسی چیز کے ثبوت کے لیے یا اس کے نفی کے لیے، یا کسی چیز کو جاری کرنے کے لیے یا پھر کسی چیز کو باطل کرنے کے لیے، ان کو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ یا تو شرط ہوتے ہیں، یا تو سبب ہوتے ہیں، یا تو مانع ہوتے ہیں، یا صحیح ہوتے ہیں، یا پھر فاسد ہوتے ہیں۔ صحیح کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب فاسد ہمارے سامنے ہے۔ والفاسد لغتاً الذاہب ضیاءً وخسراً۔ فاسد کے لغوی معنی ہیں جو چلا جائے ضائع ہو کر اور نقصان ہو کر، یعنی اس کے فاسد کے لغوی معنی ہیں ضائع ہونا اور نقصان ہونا، ضیاء اور خسارے کے ساتھ جو چلا جائے، الذاہب ضیاءً وخسارا، ضیاء اور خسارے کے ساتھ جانے والا وہ ہے فاسد۔ جیسے کہ جو چیز خراب ہو جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں وہ فاسد، جیسے کہ کھجور ہوں اور وہ سڑ گئے ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کھجور فاسد ہے۔ اگر انڈا ہو خراب ہو گیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈا فاسد ہے۔ اگر کھانا ہے اور وہ کھانا خراب ہو گیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانا فاسد ہے۔ تو فاسد ہے کیونکہ یہ ضائع ہوا، اور وہ صاحب جو مال ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان میں ہو گیا۔ تو لغوی معنی ہیں وہ جس کے ضیاء اور جو ضائع ہوتا اور جس میں نقصان ہوتا ہے، جس کے ضیاء اور خسارے کی جو ضیاء اور خسارے کا سبب بن کر چلا جاتا ہے، یہ ہے فاسد۔ اگر ہم اردو میں محسوس کریں گے تو جن جگہوں پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فاسد، وہی اس کے معنی ہیں، فاسد کے وہی معنی ہیں جو خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں لغوی معنی لکھے ہوئے ہیں کہ ضائع ہونا اور نقصان میں ہونا، یعنی ضائع اور نقصان ہو کر اس کا چلا جانا۔ اصطلاح میں ما لا تترتب آثار فعلہ علیہ عبادۃ کان ام عقدا، اصطلاح میں فاسد وہ ہے کہ اس کے فعل کے اس پر آثار مرتب نہ ہو۔ ما لا تترتب آثار فعلہ علیہ، جس پر اس کے فعل کے آثار مرتب نہ ہو، عبادۃ کان ام عقدا، خواہ وہ عبادت ہو یا عقد ہو۔ اصطلاح میں فاسد وہ ہے جس کے فعل کی اس پر آثار مرتب نہ ہو، خواہ وہ عبادت ہو یا پھر عقد ہو۔ جس کے کام کا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ اثر یہ کہ وہ کام صحیح ہو جائے، وہ کام مکمل ہو جائے، لیکن فاسد میں اس کے آثار مرتب نہیں ہوتے، وہ کام صحیح نہیں ہوتا، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے وہ کام نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو فاسد کہتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو یا عقد ہو۔ فالفاسد من العبادات، عبادات میں فاسد وہ ہے ما لا تبرأ به الذمہ، جس سے ذمہ بری نہ ہوتا ہو، ولا يسقط به الطلب، اور اس سے طلب ساقط نہ ہوتی ہو، کالصلاۃ قبل وقتها، جیسا کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا،
یہ فاسد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو سعودی عرب میں ہے، قطر کے ریڈیو پر اذان سن کر یہ سمجھ کر کہ وہاں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں قطر کے مقابلے میں سعودی عرب میں وقت تھوڑا سا پیچھے ہے، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ کا فرق ہے۔ اس سے زیادہ واضح مثال کوئی ہم لے سکتے ہیں، زیادہ واضح مثال اس سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک سمجھنے کے لیے کوئی بھی مثال لیجئے۔ تو یہاں جب نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی شخص جو سعودی عرب میں ہے ریڈیو پر سن کر وہ ظہر کی اذان سن کر یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کی اذان ہے اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، وہاں نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، تو نماز انہیں وقت سے پہلے پڑھ لی، تو وہ فاسد ہے۔ عبادات میں وہ چیز فاسد ہے، جیسا کہ کوئی شخص وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو وہ ظہر کی نماز سے بری ذمہ نہیں ہوا، بلکہ ذمہ ابھی اس کا مشغول ہے۔ جب تک وہ وہاں جب وقت شروع ہوگا وہاں کے وقت کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھے گا تب تک وہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہاں کی اذان سن کر وہاں ظہر کی سنت پڑھ لیتا ہے، ظہر کی سنت پڑھ لیتا ہے جبکہ وہاں ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا، تو کہیں گے کہ وہ فاسد ہے، اس سے طلب ساقط نہیں ہوئی، طلب اس سے ساقط نہیں ہوئی۔ جو بطور استحباب وہ چیز طلب تھی، بطور استحباب اس سے یہ چیز مطلوب تھی کہ وہ ظہر کی سنتیں پڑھے، لیکن اس نے جو جس طریقے سے وقت سے پہلے چونکہ پڑھی ہے اس لیے طلب اس پر سے ساقط نہیں ہوئی۔ وہ عبادت کے طور پر تو قبول ہو جائے گی، نفل عبادت کے طور پر، کیونکہ اس نے 2 نیتیں کی تھی، ایک تو نماز کی نیت کی تھی اور اس کے بعد ظہر کی فرض کی یا پھر ظہر کی سنت کی نیت کی تھی۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے طور پر، نفل کے طور پر تو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن ظہر کی فرض کے طور پر اور ظہر کی سنت کے طور پر چونکہ وقت سے پہلے پڑھی گئی ہے اس لیے وہ اس سے ذمہ بری نہیں ہوا اور اس پر سے طلب ساقط نہیں ہوئی۔ یہ ہے عبادات میں فاسد، کہ اس کی کوئی جو شرط ہوگی وہ اس میں پوری نہیں ہوگی۔ والفاسد من العقود، اور عقود میں فاسد وہ ہے ما لا تترتب آثارہ علیہ، جس پر اس کے آثار مرتب نہ ہوں، کبیع المجہول، جیسے کسی مجہول چیز کی بیع، جیسے کسی مجہول چیز کی بیع، جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے گھر میں ایک بکری ہے اور وہ بکری میں تم کو بیچتا ہوں 500 ریال کے بدلے میں۔ اب وہ بکری اس نے دیکھی نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ بکری کی عمر کیا ہے، یہ نہیں جانتا کہ بکری کا کلر کیا ہے، یہ نہیں جانتا کہ بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے، تو یہ مجہول کی بیع ہے، وہ بیع ہے جو کہ مجہول ہے۔ یا پھر کوئی شخص کہے کہ تمہارے پاس جو گاڑی ہے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے جو ہے پکڑا ہو، اپنی مٹھی میں جو ہے کچھ پیسوں کو وہ دبا لے، اپنی مٹھی بند کر لے کچھ پیسے رکھ کر، اور کہے کہ یہ جو میری مٹھی میں پیسے ہیں ان پیسوں کے بدلے میں تمہاری گاڑی خریدتا ہوں، تو اس میں قیمت مجہول ہے۔ پہلی مثال میں جو چیز تھی وہ مجہول تھی، دوسری مثال میں قیمت مجہول ہے، تو یہ بیع نہیں ہوتی۔ اس کے آثار پر کسی بھی چیز کے آثار اس وقت مرتب ہوتے ہیں کہ اگر بیع ہو جائے تو اس کے آثار کا مرتب ہونا یہ ہے کہ جس نے سامان خریدا ہے سامان اس کی ملکیت میں چلا جائے اور پیسہ یہ جو بائع ہے بیچنے والا اس کی ملکیت میں آ جائے، یہ اس کے آثار ہے۔ لیکن یہاں اس کے آثار مرتب نہیں ہوتے کیونکہ یہ بیع نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگی۔ وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، اور عبادات میں، عقود میں، شروط میں ہر وہ چیز جو کہ فاسد ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ عبادات، عقود اور شروط اگر وہ فاسد ہیں تو ان کا حکم یہ کہ وہ حرام ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَعَدِّ حُدُودِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنے کے باب سے ہے۔ وَاتِّخَاذُ آیَاتِهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے باب سے ہے۔ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ نماز اس قسم کی نہیں ہوتی، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ مجہول چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، تو جانتے بوجھتے کہ یہ چیز حرام ہے اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا بوجھتا نہیں ہے، انجانے میں کرتا ہے، تو وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے باب سے تو نہیں ہوگا، لیکن اس پر اس کے آثار مرتب تو نہیں ہوں گے، اس پر اس کے آثار مرتب نہیں ہوں گے۔
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْكَرَ عَلَى مَنِ اشْتَرَطُوا شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انکار کیا جنہوں نے وہ شرطیں رکھی تھیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں تھیں، اللہ کی کتاب میں نہیں تھیں۔ یہ ایک تفسیری حدیث ہے جس کی طرف مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ہو سکتا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو شاید کتاب العتق میں غلاموں کو آزاد کرنے کے باب میں شاید پڑھیں گے، اس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فاسد ہے وہ حرام ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ والفاسد، اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اوپر جو حدیث انہوں نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ حدیث غلاموں کے ولا کے بارے میں ہے، اور وہ اس تفصیل میں یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اس سبق پر ہم لوگ جو ہے اپنے گفتگو کو محدود رکھیں گے کہ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين، فاسد اور باطل ایک ہی معنی میں ہے سوائے دو مقامات کے۔ فاسد اور باطل ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ہم کہیں گے اگر کوئی شخص نماز سے پہلے وقت پڑھ لیا، وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی یا اس کی نماز فاسد ہو گئی، ایک ہی معنی میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی نامعلوم اور مجہول چیز کی فروخت کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ بیع فاسد ہے یا باطل ہے، ایک ہی معنی میں ہے۔ فاسد اور باطل یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، آپ چاہے اس کو فاسد کہیں یا آپ اس کو باطل کہیں، سوائے دو مقامات کے، اور یہ جمہور کے اعتبار سے ہے۔ احناف کے پاس اس میں ذرا سا اختلاف ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن ہم لوگ سبق پر فوکس کریں گے کہ فاسد اور باطل یہ ایک ہی معنی میں ہے سوائے دو مقامات کے۔ فاسد اور باطل ایک ہی معنی میں ہے، آپ چاہے اس کو فاسد کا نام دیں چاہے باطل کا نام دیں، سوائے دو مقامات کے۔ دو مقامات پر اہل علم نے فرق کیا ہے دلیل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر دو مقامات پر انہوں نے فاسد اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ الاول، پہلا جو مقام ہے فی الاحرامی، احرام کے معاملے میں ہے۔ حاجی جو حج عمرہ کے لیے احرام، حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، اس میں وہ احرام یہاں مراد ہے۔ فرقوا بینہما، انہوں نے فرق کیا ان دو کے درمیان، کس کے درمیان؟ فاسد اور باطل کے درمیان۔ بأن الفاسد ما وطئ فیہ المحرم ما وطئ فیہ المحرم قبل التحلل، اس لیے کہ فاسد وہ ہے جس میں محرم وطی کرے، یعنی اپنی عورت سے تعلق قائم کرے، قبل التحلل الاولی، تحلل اول سے پہلے۔ تحلل اول سے پہلے محرم اگر اپنی بیوی سے وطی کرے تو یہ فاسد ہے۔ والباطل مرتد فیہ عن الاسلام، اور باطل وہ ہے جس کہ وہ حج کے دوران اسلام سے مرتد ہو جائے۔ تو وہاں اہل علم نے فرق کیا ہے، اہل علم نے اگر کوئی حج کے دوران مرتد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص عرفے کے میدان میں ہے اور نعوذ باللہ وہ وہاں مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے مرتد ہو گیا، تو اس کے بعد اس کا حج باطل ہو گیا۔ آپ وہاں باطل کہیں گے، ہم فاسد نہیں کہیں گے، اس کا حج اس کا باطل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسلام کی طرف واپس آ جاتا ہوں، پھر سے میں مسلمان بن جاتا ہوں، تو اب وہ احرام باندھ کر آیا تھا، وہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی، الا یہ کہ ابھی اس کے پاس وقت ہو، پھر وہ میقات پر جائے، احرام باندھے، پھر اس کو جو ہے وقوف عرفہ مل جائے، جو وقوف عرفہ کا وقت ہے اس کے دوران اگر مل جائے تو ایک الگ حکم ہوگا، وہ اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ لیکن موجودہ مثال میں جہاں جو مثال مولوی صاحب نے دی ہے، اس مثال میں اگر وہ حج کے دوران کسی بھی وقت پر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نام دیں گے کہ اس کا حج باطل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص تحلل اول سے قبل جمع کرتا ہے، تحلل اول کب ہوتا ہے حاجی کا؟ تحلل اول یہ ہے کہ آدمی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو رمی جمار کر لیے، جمر عقبہ کو کنکریاں مار لے اور پھر وہ اپنے جانور کو ذبح کر لے اور اپنے بال نکال لے، تو اس کو تحلل اول ہو گیا، تحلل اول اس کو حاصل ہو گیا۔
اس کے بعد اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے بیوی کے، سوائے بیوی کے۔ لیکن اس کے بعد اب تحلل ثانی ہوتا ہے، ابھی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ سعی اور پھر طواف افاضہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسے تحلل ثانی بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی مینا میں جو قیام کے دوران ہے، اس دوران اگر کوئی شخص اس طرح کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس حج پر اس کا کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ تحلل ثانی کے تحلل اول کے بعد اگر وہ جمع کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز جائز نہیں تھی اس کے لیے، تحلل اول اس کا ہو گیا ہے، لیکن تحلل ثانی سے پہلے اگر وہ جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پر دم لازم آتا ہے، لیکن حج باطل نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ تحلل اول کے بعد ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے سوائے اس کی بیوی کے، لیکن اگر تحلل ثانی اگر ہو جائے، یعنی وہ حج طواف افاضہ اور سعی کر لے، تو اس کے لیے بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تحلل اول سے پہلے جمع کرتا ہے، جیسے کہ سمجھے کہ مزدلفہ میں وہ رکا ہوا تھا رات میں، وہاں اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، تو اب اس کا حج باطل ہو گیا۔ اب کیونکہ تحلل اول سے پہلے ہے، تحلل اول سے پہلے اگر ہو تو وہ حج باطل ہو گیا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باقی ارکان کو اسی طرح ادا کرے۔ دوسرے دن وہ جائے گا باقاعدہ مینا میں، حج تو اس کا باطل ہو گیا لیکن اس کو تکمیل کرنا پڑے گا، تکمیل کرنا پڑے گا باقاعدہ۔ اس کو جو ہے 10 ذی الحجہ کو رمی جمار کرنا پڑے گا، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں طواف صحیح ساری کرنا پڑے گا، اور اس کا ایک اونٹ سے قربان کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلے سال اگر اس کو حج کرنا ہوگا، وہ حج جو اس کا باطل ہو گیا ہے۔ یہ تحلل اول سے پہلے، تو اس کو جو ہے اہل علم فاسد کہتے ہیں، اس کو اہل علم فاسد کہتے ہیں۔ یعنی تحلل اول سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو حج جو ختم ہو جاتا ہے، اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا حج فاسد ہو گیا۔ لیکن جو شخص مرتد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ باطل ہو گیا۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اگر کوئی عرفہ کا وقوف نہیں کر پاتا تو اس کا حج بھی تو باطل ہی کہلاتا ہے، فاسد تو نہیں کہلاتا؟ کس کا؟ اگر کوئی جس کو وقوف عرفہ نہیں ملا تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے نا، وہ کرتا تو ہے باقی ساری چیزیں۔ اس کا تو حج ہی نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ حج کی ارکان میں سے کوئی رکن اگر باطل اس وقت بولیں گے کہ کوئی چیز ہو رہی تھی اس میں کوئی خلل ہو گیا تو اس کا عمل ہوتے ہوتے باطل ہو گیا، لیکن جس کو وقوف عرفہ نہیں ملا تو اس کا حج کا ایک رکن فوت ہونے کی وجہ سے اس کا حج ہی نہیں ہوا، اب اس کا حج شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو شیخ یہ جو مرتد ہوا اس کا بھی تو نہیں ہوگا شمار؟ ہاں، اس لیے لیکن جو اس کا کچھ حصہ وہ کر چکا ہے تو اس وجہ سے اس کو باطل بولیں گے۔ لیکن ارکان کے چھوٹنے کی وجہ سے، چاہے وہ ارکان میں احرام اس سے رہ جائے، یا پھر وقوف عرفہ رہ جائے، یا پھر طواف افاضہ رہ جائے، یا پھر سعی رہ جائے، 10 ذی الحجہ کو جو سعی کرتے ہیں یا اس کے بعد جو سعی کرتے ہیں، یہ 4 ارکان ہیں، ان کی یہ اگر کسی سے نہیں ہوں گے تو اس پر جو ہے باطل اور فاسد کا اطلاق نہیں کرتے، بلکہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس کا رکن نہیں ہے تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، اس پر باطل یا فاسد کا اطلاق نہیں کرتے۔ علمی اصطلاح میں علمی اصطلاح میں باطل اور فاسد کا اطلاق ان چیزوں پر کرتے ہیں جن کی 2 مثالیں مولوی رحمۃ اللہ نے دی ہیں۔ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کے حج پر پھر باطل کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی تحلل اول سے پہلے اپنی اہلیہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر فاسد کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں علماء کے جو انہوں نے اس سلسلے میں مقرر کیے ہیں، تو سمجھ میں آسانی کے لیے۔ جی فاسد جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحلل اول سے پہلے اگر تعلق قائم ہو گیا تو وہ حج فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ تو اس صورت میں پھر دوبارہ مطلب حج کرنا ہوگا بلا شبہ۔ اچھا، تو پھر بات تو یعنی صرف ٹرمز ہی الگ الگ ہیں، اصطلاحات الگ الگ ہیں، لیکن حج تو دونوں میں کرنا پڑا نا، چاہے باطل ہو گیا یا چاہے فاسد ہو گیا۔ بالکل دونوں ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے علماء نے وہاں دونوں کے عمل کے حساب سے ان کے الفاظ کو مختلف کیا ہے، تاکہ وہ جو ارتداد کی جو شناعت ہے، جو قباحت ہے، ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں تحلل میں جمع کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے، صحیح، تو اس لیے ان الفاظ کا وہاں انہوں نے فرق کیا ہے۔ تو یہ فرق ہو جائے لیکن حکم وہی ہے کہ دوبارہ ہی کرنا ہے۔ ہاں،
دونوں کا حکم وہی ہے کہ اگر جو مرتد ہو گیا تھا اگر وہ پھر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کا حج چونکہ نہیں ہوا تو اس لیے اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا جو حج تھا وہ باطل ہو گیا تھا۔ الثانی فی النکاح، دوسرا جو مقام جہاں علماء نے فاسد اور باطل میں فرق کیا ہے وہ ہے نکاح میں۔ فرقوا بینہما، فاسد اور باطل کے درمیان انہوں نے فرق کیا، بین الفاسد مختلف العلماء فی فسادہ، کہ فاسد وہ ہے جس کے فاسد ہونے کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، کد نکاح بلا ولی، جیسے کہ ولی کے بغیر نکاح کرنا، والباطل ما اجمعوا علی بطلانہ، اور باطل وہ ہے جس کے باطل ہونے پر علماء نے اجماع کیا ہے، کنکاح المعتدتی، جیسا کہ اس عورت سے نکاح کرنا جو کہ عدت میں ہو، عدت میں اگر کوئی عورت ہو تو اس سے نکاح کرنا یہ باطل ہے۔ قرآن کی وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کا ارادہ مت کرو، پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ اس کی مدت مکمل ہو جائے۔ یہ آیت نص کی حیثیت رکھتی ہے، صریح نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو عورت عدت میں ہو، چاہے وہ مطلقہ کی عدت میں ہو یا پھر متوفی عنہا کی عدت میں ہو، تو اس عدت کے دوران اگر وہ نکاح کرتی ہے تو ان کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہر کی مستحق نہیں ہوگی، وہ مہر کی مستحق نہیں ہوگی، اور پھر جو بھی چیزیں اس میں ہوئی ہیں وہ نکاح کے طور پر نہیں مانی جائیں گی۔ اس میں چونکہ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ثابت ہے اس لیے علماء نے اس کے لیے باطل کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو یہ مسئلہ چونکہ مختلف ہی ہے اس لیے کہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، ورنہ راجح قول یہی ہے کہ لا نکاح الا بولی، نص بالکل صاف ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن احناف نے اس عورت کے بارے میں جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے بارے میں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر اگر نکاح کر لیتی ہے گواہوں کی موجودگی میں تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ اختلاف ہے تو نکاح کے ایسے مسائل جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے نکاح ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ مسئلہ جس میں جو مختلف ہی ہے اس کے بارے میں علماء نے لفظ فاسد کا استعمال کیا ہے۔ تو اگر ولی کے بغیر نکاح کوئی کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کو کہیں گے نکاح فاسد ہو گیا۔ فاسد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت مہر کی مستحق ہوگی، وہ عورت ان کے درمیان جدائی تو کرا دی جائے گی لیکن اس پر اس کے آثار مرتب ہوں گے، وہ یہ کہ اس کو مہر دیا جائے گا جو نکاح اس کا ہوا تھا۔ تو یہ دو مقامات ہیں جہاں علماء نے باطل اور فاسد ان کا فرق کیا ہے، ورنہ دوسرے تمام مقامات پر آپ فاسد اور باطل کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا ایک ہی مفہوم ہوگا۔ یہ جمہور کے اعتبار سے ہے۔ احناف کا مسلک انشاءاللہ ہم اگلے کسی اس کا ذکر جب آئے گا اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ باپ کے ہوتے ہوئے شیخ صاحب بھائی اس کا ولی بن سکتا ہے؟ کیونکہ باپ اگر بیمار ہے وہ اس نہیں جا سکتا اس محفل میں، لیکن اس کا بھائی موجود ہے تو وہ ولی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ولی کی ایک ترتیب ہے، باپ اگر موجود نہیں ہے تو دادا اگر موجود ہے تو وہ ولی بنے گا، اگر وہ بھی موجود نہیں ہے لیکن اگر اس کی اولاد ہے، بیٹا ہے تو وہ ولی بنے گا، اور اس کے بعد اسی ترتیب کے اعتبار سے بھائی بھی ولی میں آتا ہے، تو بھائی بھی جا سکتا ہے۔ بھائی دو صورتوں میں جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ باپ کیا کرے، اپنا وکیل بنا دے، اگر باپ جو ہے موجود ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو زیادہ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ولایت کسی اور کی طرف منتقل ہونے کے بجائے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہ وہ حبشہ میں تھی ان سے نکاح کیا تھا، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے اسحمہ رضی اللہ عنہ، نجاشی جن کو کہتے ہیں، ان کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ تو وکالت ایک ایسی چیز ہے جو سنت میں بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے، عام طور پر ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ولی موجود ہے تو ولایت کو کسی اور کی جانب منتقل کرنے کے بجائے اس کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا وکیل بنا دے، تو وہ وکیل کے طور پر ولی کی جانب سے وکیل بن کر
وہ سارے کاموں کو انجام دے جو کہ ولی انجام دیتا ہے. جی شیخ لیکن یہاں پر ایک دم میرے ذہن میں یہ کوشچن اٹھا ہے کہ حضرت ام حبیبہ کا تو پھر وہاں پہ کوئی ولی نہیں تھا، وہ خود مختار ہوئی پھر تو وہ وہاں پر، تو پھر یہاں پہ یہ نکاح بلا ولی. دیکھیے ام حبیبہ کا والا بالکل ان کا ولی نہیں تھا، کیونکہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، اور کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ باپ ہوں یا بھائی ہوں یا دادا ہوں یا چچا ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو ویسے بھی ان کی ولایت میں نہیں تھے، کیونکہ ابھی ان کے رشتہ دار وہاں کوئی مسلمان نہیں تھے ترتیب کے ساتھ. تو اس لیے جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا عورت کا، تو سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. تو نجاشی ان کے ولی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں حبشے کی ہجرت کے لیے. دیکھیے ایک طرف ابو سفیان ہے جو کفر میں جو ہے کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، ایک طرف ان کی بیٹی ہے جو شروع ہی میں اسلام لانے والیوں میں سے ہیں. وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کافی تنہا ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو اس طرح نجاشی نے ان کا نکاح کرایا تھا، اور مہر بھی انہوں نے خود ادا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. شیخ صاحب دو باتیں، دم بھی واجب ہوگا اور حج بھی دوبارہ کرنا ہوگا، تو ایسا ہی ہے دم بھی واجب ہوگا، یا دم تب ہوگا جب تحلل اول کے بعد میں کرے اور تحلل ثانی سے پہلے کریں تو پھر دم دینا ہوگا، اور حج جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا؟ دم دونوں صورتوں میں ہے، لیکن تحلل اول سے پہلے اگر ہو تو وہ دم میں صرف اونٹ دیں گے، اونٹ کا دم ہوگا. اور تحلل ثانی کے بعد اگر کرتے ہیں تو اس کے دم میں تخفیف ہے. یہ جو تحلل اول سے پہلے کا جو دم ہے وہ دم جو ہے اونٹ ہے، جو بہت بڑا دم ہے. لیکن تحلل ثانی میں جو دم ہے اس میں تخفیف ہے، اس کے لیے ایک بکری ہے. اچھا، یہ مطلب یہ تو کافی بڑا نقصان ہو گیا، یعنی دم بھی اور حج بھی دوبارہ کرنا ہے. دم بھی ہے، حج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور حج کے جو باقی جو چیزیں باقی ہیں اس کو بھی مکمل کرنا ہے. پھر گناہ بھی ہے، اس پر انہیں توبہ کرنا ہے. جی. اور شیخ صاحب جو یہ نکاح کی بات ہو رہی تھی، جو ام حبیبہ کی بات ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جو باقرہ ہے اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ ان کی وہ کر سکتے ہیں اپنی یعنی مرضی سے ولی کے بغیر؟ دیکھیے ولی میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو، کیونکہ لا نکاح بولی کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، اس میں ہر عورت آ جاتی ہے، چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو. یہ جو فرق ہے وہ ان کی اجازت لینے کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے وہ یہ کہ باقرہ سے بھی اجازت لی جائے گی، لیکن وہ اذنھا سماعتھا، اور اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہوگی. البتہ سیبہ سے اجازت لی جائے گی اور وہ باقاعدہ اپنی زبان سے اجازت دے گی. تو ان کی اجازت میں فرق کیا گیا، سیبہ اور باقرہ کے، لیکن ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.